الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، بہت ہی برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ ماہ رمضان مبارک کا آغاز ہو چکا۔ آج چوتھا روزہ ہے اور ہم رمضان کے پہلے عشرے میں ہیں۔ حضرت منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت ایک مثال بیان کی تھی اس پس منظر میں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا: یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اے لوگو، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہو چکا جو بڑا عظیم مہینہ ہے، عظمت میں کوئی اس کے مقابل نہیں، انتہائی برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ طویل حدیث ہے، اگرچہ خیال تو یہ تھا کہ اس کا ہم باقاعدہ مطالعہ کریں، لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے اور بھی بہت سی باتیں آپ سے کرنی ہیں، تو اس خطبے کا اول حصہ میں نے آپ کو سنایا جس میں رمضان کی عظمت کا بیان، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام عبادات میں سب سے ٹاپ کی عبادت روزے کی عبادت ہے، اس لیے کہ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا۔ اگرچہ الفاظ جو ہیں وہ قرآن میں موجود نہیں ہیں، اسی وجہ سے اسے وحی مطلوع میں شامل نہیں کیا جاتا کہ وہ وحی کے جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزے کی عبادت خاص میرے لیے ہے اور خاص اپنے خزانہ فضل سے میں اس کا اجر، اس کا ریوارڈ اور اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ اگرچہ نماز بھی اللہ کے لیے، ہر نیک عمل جو انسان کرتا ہے اگر اس میں کوئی ریاکاری موجود نہیں ہے تو اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے نا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ صحابہ کرام کا یہ قول قرآن حکیم میں نقل ہوا ہے کہ ہم جو روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں،
لوگوں کے لیے اور بہت سے مدد کے طریقے اختیار کرتے ہیں، تو صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، نہ کسی پر احسان کرنا مقصود ہوتا ہے اور نہ کہیں سے شکریہ کے الفاظ کے ہم طالب ہوتے ہیں۔ تو تمام عبادتیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن روزے کی عبادت کے لیے خاص الفاظ جو آئے وہ کیوں آئے؟ جس نے گویا کہ اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ روزے کی عبادت بقیہ عبادات سے افضل ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ تو ماہ رمضان المبارک کے بارے میں جو خطبہ حضور نے ارشاد فرمایا، اس کے اولین الفاظ میں نے ابھی آپ کو سنائے، اور اس خطبے کے آخری الفاظ وہ ہیں جس میں حضور نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ اول وہ اللہ کی رحمت لیے ہوئے ہے، دوسرا عشرہ جو 11ویں روزے سے لے کر اور پھر 20ویں روزے تک چلے گا اللہ کی مغفرت لیے ہوئے ہے، اور آخری عشرہ تو گویا کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے رستگاری کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، آخری عشرہ۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ یہی وہ عشرہ ہے جس میں لیلۃ القدر بھی موجود، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات فرمائی ہے، اور ظاہر ہے کہ حضور سے سن کر فرمائی کہ لیلۃ القدر کو ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29ویں ہے، کسی خاص شب کو فوکس نہیں کیا، اور اس میں بھی بڑی گہری حکمت ہے تاکہ پورا آخری عشرہ ہر مسلمان اللہ کے حضور انابت اختیار کرے، رجوع اختیار کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، اپنی آئندہ زندگی کے لیے کوئی عہد کرے اللہ کے ساتھ۔ ایک تو وہ عہد ہے جو ہم میں سے ہر شخص نماز کی ہر رکعت میں کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے رب ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے۔ لیکن آخری عشرے میں جو کی گئی عبادت ہے اس کا جو اجر و ثواب ہے، اور خاص طور پر لیلۃ القدر کے بارے میں جو فرمایا گیا سورۃ القدر میں کہ وہ رات کے جو 1000 مہینوں پر افضل ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورت اس کا ایک تجزیہ کیا ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کچھ نہ کچھ نماز روزے کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ نیکیاں بھی ان کی زندگی میں موجود ہوتی ہیں، ہاں دنیاوی دھندے بھی ہیں، یہاں کی نجاستیں بھی ہیں، خطا اور نسیان کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک کے شروع ہوتے ہی اگر وہ اللہ کے ساتھ لو لگا لیں، اس روزے کا جو اصل حاصل ہے تقوی۔ تقوی کی معنی کیا ہے؟ بچنا۔ کس شے سے بچنا؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، گناہوں سے بچنا، خلاف شرع کاموں سے بچنا، ناجائز کاموں سے بچنا، حرام کے ارتکاب سے بچنا۔ تو جو لوگ بھی روزے کی حالت میں ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اصل روزہ تو ان کا ہے۔ اور اس میں بھی خاص طور پر نوٹ کیجئے، 2 احادیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث ہے کہ جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بخاری شریف میں یہ حدیث موجود، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص بھی روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور گناہوں پر عمل کرنا ترک نہیں کرتا،
تو اللہ تعالیٰ کو قطعاً کوئی حاجت نہیں ہے کہ یہ شخص صبح سے شام تک بھوک اور فاقہ برداشت کرے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، ابن ماجہ میں موجود ہے، رب صائم لیس لہ من صومہ الا الجوع، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جسے اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ روزی کی اصل روح تقوی ہے۔ اگر روح تقوی موجود نہیں ہے، خدا خوفی انسان کے دل میں نہیں ہے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ خدا خوفی کو کہتے ہیں نا۔ تو صرف بھوکا پیاسا رکھنا اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، روزے کا ظاہر آپ نے ادا کر دیا، جو آیت ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو شخص بھی اس مہینے میں موجود ہو، صحت مند ہو، کوئی اور عذر نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ لازماً روزہ رکھے۔ اور 23ویں رکوع کا آغاز کن الفاظ سے ہوا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اہل ایمان روزہ رکھنا تم پر فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا میں ذکر کر رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے وہ لوگ جن کا دینی شعائر کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ہے، کوئی نماز روزے کی بھی پابندی کرتے ہیں، کچھ غلطیاں بھی ہیں، کچھ تاہیاں بھی ہیں، غفلتیں بھی ہیں، تو اس ماہ مبارک کے آغاز کے ساتھ ہی ان پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ اولہ رحمت، الفاظ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور جہاں تک اس کا درمیانی عشرہ ہے، درمیانی 10 دن، وہ اللہ کی مغفرت کا پیمانہ لیے ہوئے ہیں۔ حضور نے تو فرمایا تھا اپنی ایک حدیث میں، کوئی شخص خواہ کوئی احد جتنے گناہ اس کے دامن اعمال میں موجود ہوں، صدق دل سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ تمام معاف فرما دے گا۔ مغفرت کا وعدہ ہے۔ تو گویا کہ وہ لوگ کہ جن کے اندر کچھ دینی حس ہے، دینی شاعر کا اہتمام ہے، پہلا عرصہ گزرنے کے ساتھ ہی اللہ کی رحمتوں کی جو شاورنگ ہو رہی ہے، اس کے نتیجے میں احساس ندامت بھی ہے، احساس پشیمانی بھی ہے، اپنی غلط کاریوں کے اوپر کچھ نہ کچھ افسوس بھی ہے، اللہ کے حضور توبہ بھی کر رہا ہے، رجوع بھی کر رہا ہے، انابت بھی اختیار کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اوسطہ مغفرۃ، اور آخری عشرہ وآخرہ عتق من النار، اور آخری عشرہ تو گویا کہ جہنم کے عذاب سے دستگاری کا ایک ذریعہ ہے۔ اب یہاں معاشرے کے وہ لوگ اصل میں مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے لیے نوید جاں فضا ہے، جو گناہوں کی دلدل میں دھس چکے ہیں۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا موجود نہیں جہاں کوئی نہ کوئی برائی یا بے حیائی یا عصیان کا معاملہ موجود نہ ہو۔ رمضان کا پہلا عشرہ انہوں نے گزارا، اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اولہ رحمت، درمیانی عشرہ ان کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور آخری عشرہ وہ ہے گویا کہ جو شخص گناہوں کی دلدل میں دھنسا ہوا ہو، اس کے لیے بھی خوشخبری اور یہ نوید جاں فضا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دے گا۔ عتق من النار، جہنم کی آگ سے دستگاری کے ذریعہ۔ اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ شب قدر، لیلۃ القدر بھی آخری عشرے میں ہی ہے۔ پھر دوسری بات نوٹ کیجئے کہ رمضان کا یہ پروگرام جو ہے یہ 2 آتشہ پروگرام ہے۔ دن کے روزے کی بات میں نے کی، وہ تو فرض ہے، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ روح صوم کیا ہے؟ تقوی، خدا خوفی، گناہوں سے بچنا، حرام کام کے ارتکاب سے بچنا،
اور وہ حدیث میں نے ابھی آپ کو سنا دی، گناہوں سے بچنے کا اگر جذبہ انسان میں موجود نہیں ہے، اور جیسا کہ وہ جھوٹ پہلے بھی بولا کرتا تھا روزے کی حالت کے علاوہ بھی، اور اسی جھوٹ کے اوپر وہ کاربند ہے، دکان پر بیٹھا ہے تو ڈنڈی بھی مار رہا ہے، وعدہ خلافی بھی ہو رہی ہے، امانت میں خیانت بھی ہو رہی ہے، ملاوٹ بھی ہو رہی ہے، اس کی روزی میں اگر حرام شامل تھا تو وہ بھی بعین ہی بدستور موجود ہے، تو ان لوگوں کا روزہ نہیں ہے بلکہ فاقہ ہے، یہ حضور کا قول ہے۔ تو دن بھر کا روزہ کسی شخص نے رکھا اور روح تقوی اگر موجود نہ ہو، ٹھیک ہے روزے کے ظاہر کو آپ نے مکمل کر دیا، لیکن روزے کی اصل روح سے تو محروم رہے نا۔ لیکن اس کا ایک فزیکل نتیجہ بھی نکلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صبح سے شام تک، آج کل تو روزے تقریباً 13 گھنٹے کے ہیں، لیکن گرمیوں میں 16 ساڑھے 16 گھنٹے کا روزہ بھی ہوتا ہے، شدید گرمیاں، اور زبان جو ہے پیاس کی وجہ سے چمڑے کی طرح سخت ہو کر تالو کے ساتھ چپک رہی ہوتی ہے۔ یہ تمام کیفیات یہ وہ ہیں کہ جس سے انسان گزرتا ہے گرمیوں کے روزوں میں۔ تو اس روزے نے آپ کو جو سبق دیا وہ کیا؟ اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرو۔ یہ خاص دورانیہ ہے سحری سے لے کر افطاری تک کا، اس میں نہ تم کھا سکتے ہو، نہ پی سکتے ہو، نہ اپنی شہوت کا کوئی ذریعہ اختیار کر سکتے ہو۔ یہ صرف ظاہر کی بات کر رہا ہوں میں، باطن وہی تقوی اپنی جگہ انٹیکٹ رکھی ہے، لیکن اس کا فزیکل رزلٹ کیا نکلے گا کہ جو ہماری حیوانی تقاضے ہیں ان پر کچھ کنٹرول ہمیں حاصل ہوگا۔ بہترین کھانا موجود ہے، فریج میں ٹھنڈا مشروب موجود ہے، لیکن نہیں، اس لیے کہ رب کا حکم ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ یہ جو حیوانی جبنتیں ہمارے اندر موجود ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ سب سے بڑا ہتھیار۔ روزہ ایک ڈھال ہے، ڈھال بھی تو ہتھیار ہوتی ہے نا۔ شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کا بچاؤ کرنا چاہیں تو ڈھال آپ کے پاس ہونی چاہیے، وہ روزے کی شکل میں۔ تو دن بھر کی یہ بھوک کی وجہ سے اور اپنے سیلف کنٹرول کی وجہ سے گویا کہ ہمارے جو حیوانی تقاضے ہیں اسے کچھ ضعف لاحق ہوا ہے، کمزوری واقع ہوئی ہے، اور ہمارے اندر جو روح ربانی کا ایک عنصر موجود ہے۔ یہ بات وہ ہے جو قرآن حکیم میں 2 مقامات پر آئی، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، اور اس میں حضرت آدم کی جسم میں اللہ کی اپنی روح میں سے پھونکا جانا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو آدم مسجود ملائک بن گئے۔ اور یہی پروسیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے ذریعے ہمارے علم میں آیا کہ رحم مادر میں جب انسانی بچہ وہ جنین ایمبریو جو ہے ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے تو 120 دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کے ذریعے اس روح کو لا کر اس جسد کے ساتھ منسلک فرما دیتے ہیں۔ حدیث کا الفاظ ہے۔ اس سے پہلے وہ حیوان انسان تھا، اب وہ اصل انسان بن گیا۔ تو جسمانی تقاضے تو ہمیں خوب یاد ہیں، ان کی بھرپور سحری کا اہتمام ہم کرتے ہیں، لیکن اگر ہماری روح اندر کہیں سسک رہی ہے، زخمی ہے، یہ حیوانی جبلتیں اس درجے مضبوط ہے کہ اس شیل سے باہر نہیں نکل پا رہی، روح آئی ہے اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کا قرب چاہتی ہے، رجوع چاہتی ہے اللہ کی طرف۔ جسمانی تقاضوں کو ہم نے پوری طرح اس کی آبیاری کی، روزے میں اگرچہ اس کے اوپر آپ کی قدغنیں لگ گئیں تاکہ کچھ کمزوری لاحق ہو ان تقاضوں کو، اور روح جو کہیں اندر سسک رہی ہے اسے موقع ملے اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کا۔ اب یہ رات کا جو پروگرام ہے رمضان المبارک کی راتوں کا،
اس کے ضمن میں 2 احادیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ یہ تمام باتیں وہ ہیں کہ جو جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو میری اپنی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی اس کو تازہ کروں، آپ حضرات تک بھی ان باتوں کو پہنچاؤں کہ آج اب اللہ تعالیٰ جو ہے دل کے اندر وہ ایک سکون اور اطمینان کی کیفیت کے ساتھ دل کو راغب کر دے ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے، کہ صرف دن کے روزے اور بھوک اور پیاس کے ہم عادی نہ ہو جائیں، بلکہ تقوی ہمارے اندر موجود ہوگا تو اللہ کے ہاں قبولیت ہوگی روزے کی۔ اور اسی طرح یہ رمضان کی عبادت جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے رات کی عبادت کے ساتھ۔ تو رات کے اوقات میں قرآن حکیم کو پڑھنا، اس کو سننا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھ کر پڑھنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ تمام گریڈز اپنے سامنے رکھیے۔ یہ گویا کہ یہ بمنزلہ غذا ہے ہماری روح کے لیے، وہ روح کے جو کہیں اندر سے سک رہی ہے، بہت کمزور ہو چکی، بہت ناتواں ہے۔ رمضان کی راتوں میں یہ موقع میسر آتا ہے کہ ہم اپنی روح کو تازہ کریں، آؤ سجدے میں گریں، لوح جبی تازہ کریں، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن حکیم۔ تو یہ حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، دیکھیے اس حدیث میں روزہ اور قرآن دونوں کو حضور نے جمع کر لیا، وہی بات جو میں نے اپنی آپ کے سامنے رکھی تھی، یہ ایک ہمارا حیوانی وجود ہے، ایک روحانی وجود ہے۔ یہ روزے کی عبادت 2 آتشہ ہے، 2 گونا عبادت ہے۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یہ دن کا روزہ اور رات کے اوقات میں قیام کرنا، قیام سے مراد کیا ہے؟ کھڑے ہو کر قرآن کو پڑھنا، سننا، یا یہ کہ اس کا مطالعہ کرنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس کو سمجھ کر پڑھنا، یہ دونوں اللہ کے حضور شفاعت کریں گے اپنے اس بندے کے لیے جس نے دن میں روزہ رکھا اور رات کے اوقات میں ایک معتدبہ حصہ قرآن حکیم کے ساتھ صرف کیا۔ یہ تو کم سے کم نصاب ہے نا جو تراویح کا نظام ہمارے ہاں رائج ہو گیا، کم سے کم نصاب۔ ورنہ اصلاً مطلوب کیا ہے رمضان کی راتوں میں؟ اپنے روح کو اس کے تجلیے کے لیے انسان زیادہ سے زیادہ وقت قرآن حکیم کے مطالعے، اس کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے میں صرف کرے۔ اور اس حدیث میں حضور نے ان دونوں کو جمع کر لیا، الصیام والقرآن، روزہ اور قرآن۔ اس بندے کے حق میں شفاعت کریں گے جس نے دن کا روزہ رکھا اور رات کے اوقات میں قرآن سے اپنے روح کی آبیاری کی۔ یقول الصیام یا رب، روزہ یہ کہے گا، پروردگار انی منعت الطعام والشہوات بالنہار، اے پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو دن کے اوقات میں کھانے پینے سے اور شہوت رانی سے روکے رکھا، فشفعنی فیہ۔ اب جسے آپ کہتے ہیں نا کہ روزہ کھڑا ہوگا رب کے حضور اپنے بندے کی شفاعت کے لیے، جس نے روزہ رکھا اس کی سفارش کرنے کے لیے، تو روزہ کہے گا پروردگار میری شفاعت کو قبول کر لے اس بندے کے حق میں۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن کیا کہے گا؟ انی منعتہ النوم باللیل، اے پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو رات سونے سے روکے رکھا، فشفعنی فیہ، لہذا میری شفاعت بھی اس کے حق میں قبول فرما لے۔ اب یہ روزہ اور قرآن دونوں گویا کہ کھڑے ہیں بندے کی شفاعت کے لیے، لیکن روزہ وہ کہ جس میں تقوی موجود ہو، ورنہ تقوی کے بنا جو روزہ ہوگا اسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے سے تعبیر کیا ہے کہ اس شخص کے فاقے سے اللہ کو کچھ حاصل نہیں۔ ہاں خلوص، تقوی، گناہوں سے بچنے کا جذبہ اگر موجود ہے تو اس حدیث نے بالکل واضح کر دیا کہ یہ 2 گونا پروگرام ہے رمضان کا، دن کے اوقات کا روزہ الصیام
والقرآن، اور رات کے اوقات میں قرآن حکیم سے وابستگی۔ اب ایک سلسلہ جو ہمارے یہاں قرآن اکیڈمی کی مسجد میں شروع ہوا تھا 1984 سے، اب تقریباً 40 برس ہو چکے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سن عیسوی جو ہے وہ 365 دنوں کا ہوتا ہے، اور اس سے 10 دن کم ہوتے ہیں سن قمری۔ تو کہنے کو ہم 40 کہیں گے، لیکن قمری اعتبار سے 41 برس سے بھی زائد ہو چکے، سوائے ایک سال تھا وہ کووڈ کا سال کے جس میں یہ پروگرام اس مسجد میں نہیں ہو سکا تھا، پابندیاں اس قدر شدید تھیں اور بڑی تشنگی محسوس ہوتی رہی اس مسجد کے نمازیوں کو کہ کیا معاملہ ہوا، لیکن بہرحال پابندیاں تھیں۔ اور وہ پروگرام کیا تھا، جو حضرات بھی اس سے متعارف ہیں ان کے علم میں ہے کہ تراویح میں جو آپ نے قرآن حکیم کی سماعت کرنی ہے تو سننے سے پہلے اس پورے حصے پر سے آپ ایک مرتبہ گزر جائیے، اس کا ترجمہ، اس کے تفسیری نکات اور اس کا پس منظر، تاکہ جب آپ سماعت کریں کھڑے ہو کر قرآن حکیم کے اس حصے کی تو کم سے کم آپ کو معلوم تو ہو کہ آپ کیا سن رہے ہیں، کیا مفہوم ہے اس کا، اور اس کی وجہ سے جو خیر و برکت حاصل ہوتی ہے اور جو انسان کے اندر ایک تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، اور یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ قرآن حکیم صرف اعلی ثواب نہیں ہے بلکہ اس میں تو میسج ہے، اس میں تو پیغام ہے، ہدایت ہے۔ جو آیت ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنا اس کے الفاظ کیا تھے؟ ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت، ھدی للمتقین، پوٹینشلی تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدایت حاصل صرف وہی کریں گے جن کے اندر تقویٰ کی کچھ نہ کچھ رمق تو ہو، کچھ خدا خوفی تو ہو، کوئی پیاس تو اندر موجود ہو۔ تو یہ دونوں جو ہیں احادیث جو میں نے آپ کو سنائی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بھی، اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث، اس سے زیادہ مستند حدیث کون سی ہو سکتی ہے؟ اس حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اور قرآن دونوں کو جمع کر دیا اپنے قول مبارک میں۔ حضور نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص بھی روزہ رکھتا ہے پورے اہتمام کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، ایمان بھی اس کے دل میں موجود اور اللہ سے بہترین اجر کی طلب بھی اس کے اندر موجود، اور ایک مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ روزہ رکھے خود احتسابی کرتے ہوئے، سوچے میں کہاں کھڑا ہوں، میری زندگی میں کون کون سی چیزیں غلط در آ چکی ہیں، کن کن چیزوں کو مجھے اپنی زندگی سے کھرچ کر نکالنا چاہیے، نہ معلوم اگلے سال کا رمضان نصیب میں ہے یا نہیں۔ ہمارے اپنے اعزاء و اقارب کے اندر بہت سو کے ایسے لوگ ہوں گے جو پچھلے سال کے رمضان میں موجود تھے، آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ کیا اپنے بارے میں ہم گارنٹی دے سکتے ہیں اس بات کی؟ تو جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اس کے باوجود اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکے تو اس سے بڑا بد نصیب شخص کون ہوگا؟ تو من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس سے بڑی نوید کوئی ہو سکتی ہے؟ لیکن ایمان، وہی تقوی جس کا میں ذکر کر چکا ہوں، وہ بھی موجود ہو اور خود احتسابی کے ساتھ ساتھ اللہ سے بہترین اجر اور ریوارڈ اس کا بھی طلبگار ہو۔ اور پھر اسی حدیث میں حضور نے فرمایا وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو شخص رات کے اوقات میں، دیکھیے قیام اللیل کیا ہے؟ قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، اور قیام اللیل کے معنی کیا ہے؟ رات کے آخری پہر آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو سہولت کا معاملہ کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ورنہ اصلاً تو پوری رات قرآن حکیم کے ساتھ بسر کرنا یا رات کا آخری پہر قیام اللیل کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ثابت ہے
تو رات کے آخری پہر کا جو کہتے ہیں اور قیام ہے وہ ثابت ہے. یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگوں کے لیے اب یہ گراں ہے صبح کے وقت اٹھنا، اور پھر ظاہر ہے کہ بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں اس میں، لہٰذا عشاء کی نماز کے ساتھ جو ہے وہ 20 رکعتوں کا نظام انہوں نے قائم کر دیا، جو اب تک چلا آ رہا ہے، کم سے کم نصاب ہے. تو قیام کے معنی کیا ہے؟ کھڑے ہو کر اللہ کا کلام پڑھنا سننا بھی اس میں یقیناً شامل، اور سماعت کی وہ شکل ہے کہ جو ہمارے ہاں تراویح کی شکل میں ہمارے ہاں موجود ہے. تو من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یہ نوید جافزہ ہے اس شخص کے لیے جس نے اس ماہ مبارک کو ان کیفیات کے ساتھ بسر کیا جو اصلاً مطلوب ہیں. دن کا روزہ تقوی کی پوری پابندی کے ساتھ، اور رات کے اوقات میں قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کرنا، یہ اصل حاصل ہے. اور یہ ایک مہینہ گویا کہ آپ کا ٹریننگ پیریڈ بنتا ہے، تاکہ یہاں جو آپ نے ایکسرسائز کیا اس ایک مہینے میں، تو سال کے بقیہ 11 مہینوں میں بھی تو اس کی کوئی کنٹینویشن ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. اور بہت سے لوگ یقیناً ایسے ہوتے ہوں گے جو اس ماہ مبارک میں کیے گئے فیصلوں پر پھر بعد میں کاربند رہتے ہیں، کہ عام سطح کا مسلمان بھی اہتمام کرتا ہے کم سے کم اس مہینے میں ایک مرتبہ قرآن حکیم کی تلاوت تو مکمل کرے. تو چلیے بعد میں روزانہ کا ایک پارہ نہ صحیح، چند رکوع اگر اس کے روٹین میں شامل ہو جائے تو کیا خیر و برکت کا معاملہ ہوگا. ابتدا ہوتی ہے تیرے نام سے، نماز فجر کے بعد اگر انسان کا معمول بن جائے کہ قرآن حکیم کو کھول کر بیٹھے، اسے پڑھے، اس پر غور و فکر کرے، اسے سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کے احکامات کو اپنے اوپر لاگو کرے، تو اس سے بڑی خیر و برکت اور کیا ہوگی. تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمیں اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس کا بڑا انعام اور اس کا فضل ہے کہ یہ مہینہ جو لوگ بھی صحت مند ہیں، جو روزے رکھ رہے ہیں، تو ان کا روزہ گویا کہ ان تمام شرائط کے ساتھ ہو. میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام حضرات کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ دن کا روزہ اور رات کے اوقات میں قرآن حکیم کے ساتھ ایک تعلق، اس کی جو ہے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ عزم اور جذبہ پیدا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. حضرات کی پریس ریلیز جو ہوتی ہے ہمیشہ وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور وہی موضوع جو اکثر و بیشتر ہماری ان پریس ریلیزز کا ہوتا ہے، ہمارے جو بھی حالیہ واقعات ہیں اور جو بھی اس میں اتار چڑھاؤ آتا ہے اس پر بھی کمنٹس آتے رہتے ہیں. لیکن مسجد اقصیٰ کا معاملہ، اب تو ہم لوگ جو ہے جسے کہتے ہیں ہماری کھالیں اتنی سخت اور موٹی ہو گئی تو اب تو احساس بھی نہیں ہوتا کہ کتنے مہینے گزر چکے اور ہزاروں کی تعداد میں شہادتیں ہو چکی ہیں، معصوم بچے، خواتین. اور اس ماہ مبارک کے شروع ہوتے ہی جو ظلم انہوں نے اب ڈھانا شروع کیا، بے بس ہیں ہم، کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے اندر جان ہے ہی نہیں. اللہ کا اگر وہ وعدہ تھا تم لازماً سر بلند رہو گے اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو، تو ایمان ہے کہاں؟ الا ماشاء اللہ. مسجد اقصیٰ کی بندش کے خلاف کوئی عملی قدم نہ اٹھانا امت مسلمہ کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے کہا کہ ناجائز صہیونی ریاست اسرائیل نے اس سال رمضان المبارک کے آغاز ہی سے مسجد اقصیٰ میں فلسطینی مسلمانوں کے داخلے پر سخت پابندی عائد کر دی. حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے رمضان المبارک کے آخری اشرے میں غاصب اسرائیلی فوج اور صہیونی آباد کار مسجد اقصیٰ پر دھاوا بول کر مسلمانوں کے قبلہ اول کی بے حرمتی کرتے رہے ہیں. مسجد کے احاطے میں موجود بوڑھوں، عورتوں اور بچوں پر تشدد کیا جاتا ہے. مسجد اقصیٰ کے دروازے فلسطینی نوجوانوں کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں اور احتجاج کرنے پر انہیں گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے. غزہ پر 5.5 ماہ سے جاری اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کی نے صہیونی ریاست کا اصل اور مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے.
حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے اور اسے اس معاملے میں امریکہ اور یورپ کی بھرپور تائید اور معاونت حاصل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انتہائی دکھ اور شرم کا مقام ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کے تحفظ، مسجد اقصیٰ کی حرمت اور اسرائیلی جاہلیت کو روکنے کے لیے مسلمان ممالک کے حکمران بالکل آمادہ نظر نہیں آ رہے، اور عوام کی اکثریت بھی بالکل غافل ہے، اپنے میلے پھیلوں کے اندر، دنیاوی رغبتوں کے اندر، لذتوں کے اندر، لہو و لعب میں مصروف ہے۔ اور کسی مسلم ملک میں اسرائیل کے خلاف کوئی بڑا مظاہرہ دیکھنے میں نہیں آ رہا۔ اس کے برعکس آپ کو معلوم ہے کہ یورپین جو کنٹریز ہیں ان میں کتنے بڑے بڑے جو ہے وہ ڈیمونسٹریشنز ہوئے ہیں اسرائیل کے ظلم کے خلاف۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اگرچہ امت مسلمہ بحیثیت مجموعی اس وقت کمزوری اور ضعف کا شکار ہے اور بعض وجوہات کی بنا پر مایوسی بھی طاری ہے، لیکن اسرائیل کے جارحانہ عزائم کو ناکام بنانا ناممکن نہیں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جرأت ایمانی اور اخوت اسلامی کے تحت مسلمان ممالک متحد ہو کر، یہ بگ اف ہے، متحد ہو کر اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کی عملی مدد کے لیے میدان میں آئیں۔ اسرائیل اور اس کے معاونین کے خلاف تمام تجارتی اور سفارتی ذرائع کا بھرپور استعمال کیا جائے، لیکن کوئی تیار ہو تو بات ہے نا۔ اور OIC کے مینڈیٹ کے مطابق فلسطینی مسلمانوں کی عسکری اور فوجی مدد بھی کی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ سقوط غزہ کا سانحہ رونما ہو گیا تو اسرائیل کا اگلا نشانہ پورا عالم عرب اور پھر دیگر مسلمان ممالک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کی نصرت فرمائے اور امت مسلمہ کی غیرت و ایمانی کو بیدار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔